بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی حسب معمول دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وزراء اور امراء دست بدستہ حاضر تھے۔ عام لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے اور سلطان ان پر مناسب احکام صادر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی، میری شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار عرض نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو اپنے ہمراہ خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا کہ ایک عرصے سے بادشاہ سلامت کے بانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود میرے گھر میں ساری رات گھر کی عورتوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پہنا کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں اور شہنشاہ عالی کے بے لاگ انسان پروری اور آیا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ اور نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے آپ خدا قہار کے روبرو جوابدہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر، ورنہ میں اس معاملہ کو خالق حقیقی کے سپرد کر کے اس کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ سلطان محمود پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آپ دیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا، تم اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، میں کافی عرصے سے اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ جاؤں، مگر دربانوں کی قدغن نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آج بھی میں کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ہم غریبوں اور مظلوموں کو یہ بات کہاں نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور سلطان کو اپنے درد دل کی داستان سنا سکیں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا کہ مجھ جیسے بے کس اور بے یارو مددگار کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو کر آپ کو مطلع کر دوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کر حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ 2 راتیں گزر گئی مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نہ معلوم غریب مظلوم کو کیا حادثہ پیش آیا ہو۔ سلطان محمود اسی فکر میں تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان فی الفور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے بتایا تھا۔ پلنگ کے سرہانے شمع جل رہی تھی۔ سلطان نے شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے الحمدللہ نکلا اور پھر بے تابی کے ساتھ سلطان نے سائل سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ پانی پی کر سلطان نے سائل سے کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں رہو، اب انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پہ جو مظالم ہوئے خدا کے لیے انہیں معاف کر دو۔ یہ کہہ کر سلطان رخصت ہونا چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا کہ بادشاہ سلامت نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا حتیٰ کہ اپنی قرابت اور خون کا بھی خیال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے پہلے شمع گل کرائی اور پھر روشن کرا کر مقتول کا چہرہ دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، اس کا کیا سبب تھا؟ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار پر اسے بتلانا پڑا کہ شمع گل کرانے کا مقصد یہ تھا کہ مبادہ روشنی میں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول نے اپنے آپ کو میرا بانجا بتلا کر تمہیں شاہی تعلق سے مرعوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کیا۔ خدا کا ہزار ہا شکر ہے کہ میرے متعلقین کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا ہے میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں مجھ پر کھانا اور پینا حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں اس لیے میں نے پانی مانگا تھا۔